نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے انشاءاللہ فیصلہ کن گفتگو ہوگی، لیکن آپ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمارے موقف کو سنیں، پھر فریق مخالف کے موقف کو سنیں۔ ہمارا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، یعنی وہ مسلمان اور مومن نہیں ہوئے۔ فریق مخالف کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جناب ابو طالب یہ مسلمان اور مومن تھے، لیکن آپ ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ فریق مخالف کے پاس محض شبہات ہوتے ہیں، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ سب سے پہلے ذاکر صاحب کی گفتگو کو سنیں، پھر میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس، 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے۔ 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس، 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے۔ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے، اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا۔ 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی، اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا۔ ہاں، روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا۔ آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے۔ حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا، یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا۔ اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہمارا چیلنج ہے ذاکر سمیت اس کی تمام ذریت کو کہ صرف ایک حوالہ پیش کریں یا اپنے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا معتبر اور تفصیلی فرمان دکھا دیں کہ جناب ابو طالب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہوں۔ صرف ایک حوالہ پیش کریں، دنیا جہان کی کسی ایک معتبر کتاب سے حوالہ پیش کر دیں۔ ذاکر صاحب نے آخر میں ایک قیاس پیش کیا ہے، ایک شبہ اٹھایا ہے، وہ بھی آپ ایک بار حضرت کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ گیا، یہ زمین پہ رکھے گا، یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا، کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے۔ ذاکر صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کس کی گود میں رکھنا ہے، بالکل ذاکر صاحب یہی سوال ہمارا ہے کہ اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے نبی کے گھر میں کن عورتوں کو بھیجنا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ غیر ایماندار ٹھہراتے اور مانتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صدیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں نبی کے ساتھ کن بندوں کو سلانا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مشورے کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق داری تھی۔ تو دیکھیں، اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے نبی کے ساتھ کن لوگوں کا تعلق بنانا ہے۔ دیکھیں، بات یہی تھی کہ ذاکر صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے موقف کو دلیل سے ثابت کرتا، اپنے موقف کو پروف اور ثبوت سے پیش کرتا، لیکن ذاکر صاحب کی پوری برادری کے پاس کوئی ٹھوس اور وزنی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو آل حق آل سنہ والجماع کے عقائد و نظریات کا تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔